کیا کام ناجائز ہے؟ اے سنیوں سنو توجہ سے، بہت لمبی چوڑی علمی گفتگو نہیں، آسان سی مثال۔ ہم عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو کھچڑا بناتے، بتائیے یہ کھچڑے پر فتویٰ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ہم شربت بناتے کربلا والوں کی یاد پر، اس پر فتویٰ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ہم نے 12ویں شریف کے دن حلوہ بنایا، اس پر بھی فتویٰ۔ ہم نے 11ویں شریف کے دن پلاؤ بریانی بنائی، اس پر بھی فتویٰ۔ میں پوچھتا ہوں ان ساری چیزوں پر فتوے کیوں ہیں؟ آخر ان سے تکلیف کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ تم اسے بدعت کہتے ہو، اسے ناجائز کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کیسے یہ چیزیں ناجائز کیسے حرام ہو گئی؟ اے مسلمانوں بتاؤ، نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں بس چیتا کیمپ میں یہ 8 آدمی کھاتے ہیں، بس باقی سارے پرہیزگار لوگ ہیں بیچارے۔ اچھا میں کھاتا ہوں، اب بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کسی کمپنی کا نام تو نہیں لیا نا کہ ٹاٹا کا نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر برانڈ کا نام لیا ہوتا تو ممکن ہے کہ ڈر کے مارے جواب نہ دیتے، کہ کہیں میں کہہ دوں یہ مولانا لوگوں کا کیا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن پہلے ٹاٹا پہ فتویٰ لگ گیا ہو، اب میں بولوں تو پھنس نہ جاؤں، تو میں نے کسی برانڈ کا نام تو نہیں لیا نا۔ نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ کھایا کرو، اگر نہ ہو کھانے میں تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، کم ہو تو بھی مزہ نہیں، زیادہ ہو تو بھی مزہ نہیں، نہ ہو تو بھی مزہ نہیں، تو کھاؤ۔ اور نمک کھانا، جب دسترخوان پر بیٹھو کھانا کھانے تو سب سے پہلے تھوڑا نمک چکھو، اور کھانا جب کمپلیٹ ہو جائے تو سب سے آخر میں پھر تھوڑا نمک چکھو، اور شروع اور ختم کرنا نمک پر میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے جو اس سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 70 بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دسترخوان پر کتنی بھی نعمتیں ہوں لیکن نمک کو بھی ضرور رکھ لیا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، قربان آقا کی عظمت پر، اگر کھانے سے پہلے 1 افلاطون کھانا سنت ہوتا اور کھانے کے بعد 5 بادام کھانا سنت ہوتا تو ہم غریب غربا عمل کر پاتے؟ باندرا ویسٹ والے کر لیتے، برج کینڈی والے کر لیتے، کف پریڈ والے کر لیتے، ارے کرلا اور چیتا کیمپ والے کیسے کر پاتے؟ اسی لیے آقا نے اس چیز کو سنت قرار نہیں دیا جس تک رسائی صرف دنیا کے دولت مندوں کی ہو، آقا نے اسے سنت قرار دیا کہ میرا غریب سے غریب امتی بھی نمک چکھ کر میری سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو عمل کرے کہ انشاءاللہ۔ تو نمک کھانا جائز ہے، نمک کھانا۔ اسی طرح چاول کھانا، بلند آواز سے جواب دیں، چاول کھانا، گوشت کھانا، ٹماٹر کھانا، ہری مرچ کھانا، ہرا مسالہ کھانا، گرم مسالہ کھانا، اب یہ ساری جائز چیزیں ایک ساتھ ملا کر اگر 12ویں شریف کو بریانی بنا دو تو بریانی ناجائز ہے۔ یہ ناجائز کیسے ہو گئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ساری حلال چیزیں جمع کرو اور 10 محرم کو کھچڑا بنا دو تو کھچڑا ناجائز ہے؟ یہ کیسے ناجائز؟ ہم نے اس کو بنانے کے بعد، پورا ریڈی کرنے کے بعد شراب ڈال دی ہوتی تو کہتے ناجائز ہے، بچے کا پیشاب گر جاتا تو کہتے ناجائز ہے۔ کیا اب یہ حلال نہیں رہا؟ اس میں تو گندگی چلی گئی نا، نجاست چلی گئی۔ اگر پورا بنانے کے بعد ہم نے گو موتر اس میں ڈال دیا ہوتا تب اسے جائز کہتے؟ نہیں کہتے۔ ہم نے تو ساری جائز چیزیں ملائی نا، پھر ناجائز کیسے ہو گیا؟ تو اے مسلمانوں پتا چلا کہ جس چیز پر اللہ کے ولیوں کا نام لیا جائے اور جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت دے دی جائے ان چیزوں سے نفرت ہے، اسی لیے اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ اب یہاں ختم کرتا ہوں، بات اور ایک تھی لیکن اگلی بار انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ فتوے بھی لگاتے ہیں اور موقع ملے تو دبا کے کھاتے بھی ہیں۔ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اور پھر کھانے کے بعد اگر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، میں تو اناج۔ میں کہتا ہوں جاہلوں، یہی تو فرق ہے تم میں ہم سنیوں میں۔ تو جو کھاتا ہے اسے اناج سمجھ کر کھاتا ہے، تو جب بھی کھاتا ہے اناج سمجھ کے کھاتا ہے۔ ہم گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جس پر کسی ولی کا نام آ جائے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور یہی سملیرٹی ہے تجھ میں اور کتے میں۔ اس کو اناج اور نیاز میں فرق معلوم ہے؟ اس کے سامنے بٹیار کھانے کی روٹی رکھو، تاج محل ہوٹل کی روٹی رکھو، اور اس سے کہنا کتے سے کہ تاج محل والی کھا، اس کو فرق معلوم؟ اس کے لیے تو سارا اناج ہے۔
تو ایسے ان کو بھی فرق نہیں معلوم، سارا اناج ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے بعد آنکھ دکھاتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ اے منکر عجب کھانے گرانے والے، یہ کھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں، ہم کھاتے ہیں اور یوں شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔